حضرات، اب آپ کے جذبات و احساسات آپ کی بیداری کے تسکین کے لیے وہ چپتا ہوا عنوان آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وان قریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں مسلمان ایک زبان ہو کر کے حسین اعظم کا نام لیا کرتا ہے، ساری دنیا میں ایک جذبہ، ایک بلبلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ شمشیر کو تھی گرویے اسلام کی تلاش، وہ تو کہو حسین نے سر پیش کر دیا۔ جی لگا کے بول دیجئے، ارے حسین کا نام آیا اور مسلمان خاموش رہے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے۔ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے۔ آپ تو حسین پاک کے نام پہ بک چکے ہیں، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دے یا حسین، حسین اعظم کے نام پہ کہہ دے یا حسین، یا حسین۔ شمشیر کو تھی گرویے اسلام کی تلاش، وہ تو کہو حسین نے سر پیش کر دیا، اور آنے نہ پائی گردن اسلام پر خراش، ارے نیزہ بڑھا تو لخت جگر پیش کر دیا۔ آنے نہ پائی گردن اسلام پر خراش، نیزہ بڑھا تو لخت جگر پیش کر دیا۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے آپ کے سامنے، مقرر شعلہ بیان خطیب نوجوان حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مطیع الرحمن صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں التماس کروں کہ دیجئے قوم کو پیغام مطیع الرحمن، دیجئے قوم کو پیغام مطیع الرحمن، کس طرح نیزے پہ قرآن سناتے ہیں حسین۔ جی لگا کے بول دیجئے اور مچل کے بول دیجئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے اچھا آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں، سبحان اللہ سے بہتر کوئی بولی ہی نہیں ہے، پورا مجمع یک زبان ہو کر جی لگا کر کہہ دیجئے، دیجئے قوم کو پیغام مطیع الرحمن، کس طرح نیزے پہ قرآن سناتے ہیں حسین، اور چھوڑ کر شہر نبی دشت بلا میں آ کر اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھاتے ہیں حسین۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرت العلامہ حضرت علامہ مطیع الرحمن کی بارگاہ میں التماس۔